بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چینٹی کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم چلے گا کہ اللہ پاک جس مخلوق سے چاہے اپنا کام کرا لے۔ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ واقعہ پورا ضرور سنیں۔ میرے پیارے دوستوں، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چینٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چینٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چینٹی دھیرے دھیرے دریا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ جب وہ چینٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈھک باہر آیا اور اس مینڈھک نے اپنا منہ کھولا اور چینٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈھک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈھک واپس آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور وہ چینٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہوں نے ایک فرق دیکھا۔ جب چینٹی مینڈھک کے منہ میں گئی تھی تو چینٹی کے منہ میں دانہ تھا جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے تمام مخلوق سے باتیں کیا کرتے تھے، چاہے وہ چینٹی ہو یا پھر کوئی اور مخلوق۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے چینٹی کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر مینڈھک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ چینٹی کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے اور وہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پر پیدا کیا ہے وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہیں اس کی پوری دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور مینڈھک کو اس کام پہ لگایا ہے۔ ہر روز مینڈھک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب جاتا ہے اور مینڈھک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ مینڈھک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈھک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چینٹی سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کے کوئی بات سنی؟ چینٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ چینٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، یا اللہ، تیری ذات بہت بڑی ہے، تو سمندر کی گہرائی میں بھی اس مخلوق کو نہیں بھولا۔ میرے پیارے دوستوں، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جنگل کے راستے سے جا رہے تھے۔ وہاں پر ایک چینٹیوں کا ایک لشکر اس راستے سے گزر رہا تھا۔ چینٹیوں کی لشکر نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چینٹی نے سبھی چینٹیوں سے کہا، جاؤ اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس چینٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ بربن کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اس کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کچل نہ دے۔ چینٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام عطا کر جو تم نے مجھ پر انعام کیا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس لیے چینٹی کی بھی بات کو سمجھ گئے، اس لیے انہیں ہنسی آ گئی۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کو اس چینٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس چینٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چینٹیوں کی فکر کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چینٹی کا ذکر اپنے مقدس کتاب میں ذکر کیا ہے اور اس چینٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چینٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے۔ دوستوں، یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چینٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے اور دعا کر رہی ہے، اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چینٹی کی دعا سن کر سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہو گئی۔ دوستوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی تسبیح اور ذکر ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دن رات کر رہے ہیں اور گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔